پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم اللہ، خا بھی پر ہے، اللہ کا لام بھی پر ہے، اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے حرف میم پر زبر آئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہ مانا، سواء برابر ہے، یکساں ہے، ایک جیسا ہے، علی اوپر، ہم ان کے لیے برابر ہے، ان کے اوپر یکساں ہے، کیا، خا چاہے، انذر ڈراؤ، نون زال را ڈراوا، خبردار کرنا، محبت اور خیر خواہی والا ڈراوا، تم، ہم ان کو، اگر تم ڈراؤ ان کو، ام یا، لم نہ، تنذر تم ڈراؤ، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے، الف میم نون حمزہ میم نون امن۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، یکساں ہے ان کے لیے، برابر ہے ان کے لیے، خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتمہ سیلڈ کر دیا، مہر لگا دی، سٹیمپڈ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اعلیٰ اوپر، قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں پہ، ہم ان کے، اور اعلیٰ اوپر، سمعہم سین میم عین سماعت، ہم ان کی کانوں پر، ان کی سماعت پر، اور اعلیٰ اوپر،
ابصارہم ان کی بصارت پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی نگاہوں پر، غشاوتن پردہ ہے، جیسے غشی طاری ہو جاتی ہے نا، غین شین یا، ہوش نہیں رہتا، پتہ نہیں رہتا، پتہ نہیں چلتا، غشاوتن پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ایسے جیسے پردہ آ گیا ہو، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ مان جانے والے، اس سے بالکل اپوزٹ معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ متقین ہیں، مان جانے والے ہیں، تقوی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ پر بن دیکھے، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتب پر، اور جن انبیاء پر وہ کتابیں نازل ہوئیں ان انبیاء پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے، انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، انہیں حقیقی کامیابی ملے گی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ دوسرا گروہ نہ ماننے والا، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، انہیں بتاؤ یا نہ بتاؤ ان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ایسے جیسے کوئی ڈھیٹ ہو گیا ہو، ایسے جیسے آنکھیں دل کان رکھتے ہوئے، دل کان آنکھیں گویا ان کی روح کی طرف کھڑنے والی کھڑکیاں ہیں جو حق کے لیے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، ڈاٹ لگائے ہوئے ہیں، اندھے ہوئے ہوئے ہیں، گنگے بہرے ہوئے ہیں، سب جسمانی اعضاء کے ہوتے ہوئے بھی ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہاں تک کہ ان سے توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ ان کے کان ہیں، سنائی بھی دیتا ہے، لیکن حق کے لیے بہرے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، دکھائی بھی دیتا ہے حق کے سوا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ عذاب عظیم ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے، ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے، اور اپنے آپ کو دیکھیے، چیک کیجئے میں کہاں کھڑا ہوں، ہمیں کس گروپ میں شامل ہونا ہے۔ آج ہم گروپ بندی میں ہر کوئی سابقون الاولون بننا چاہتا ہے، سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، دی بیسٹ ون بننا چاہتا ہے، فرسٹ آنا چاہتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں تو ہم بہت آگے نکل گئے، اب دین کی دوڑ میں دیکھیے کون اپنے آپ کو کافرین کی صف سے نکال کر متقین کی صف میں ڈالتا ہے۔ جو بھی ہم لیسن پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ہم رک جائیں گے، ہم دوبارہ وہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں انکار کرنے والوں سے دور کر دے، ہمیں ہمت اور توفیق نہ دے ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، زبانوں سے یا دلوں سے کجی کریں، ٹیڑھ پن کریں یا انکار کریں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو اللہ تعالیٰ سیلڈ کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، وہ پہلی دفعہ میں نہیں لگاتے، کئی مواقع دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں کو حق رستے پر لگائیں، کہیں ناحق کرتے کرتے سیلڈ نہ ہو جائیں، مہر نہ لگ جائے ان پر۔ اپنے ان جسمانی اعضاء کو جن کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حق رستے پر لگائیں، دل کھول کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر۔ دل کی آنکھ سے قرآن کو دیکھیں اور پڑھیں، سراپا کان بن جائیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔